ہماری خط حاصل کریں. جب ہم خدائی جبار کی برکت کی بات کرتے ہیں تو اللہ اس کی صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور اللہ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ ہے جو صفات جمال ہے جس سے اللہ کا جمال کمال ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری صفات جلال ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جلالیت ظاہر ہوتی ہے. جو صفات جمال ہے انہیں صفات ثبوتیہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات میں پائی جاتی ہے. جو صفات جلال ہے انہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے کہ وہ صفات اس کی ذات سے سلب کی جاتی ہیں، وہ اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی. انہیں میں سے ایک صفت ہے حلول نہیں. کیا مطلب کہ اللہ کسی چیز کے اندر سماتا نہیں ہے، کسی چیز کے اندر حلول نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے فلاں بندے کے اندر یا فلاں چیز کے اندر کسی مزاح یا قدرت کے اندر حلول کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے توحید کی معرفت نہیں ہے. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر بشر کی صورت میں تھے، مگر نعوذ باللہ ان کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے تھا. نہیں، یہ توحید کی منافی عقیدہ ہے. کس وجہ سے یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ اللہ حلول نہیں کرتا؟ جب آپ کہیں گے اللہ کسی چیز کے اندر حلول کر رہا ہے تو آپ اللہ کو محدود کر دیں گے. جب آپ محدود کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود نہیں رہے گی، اور جو ذات واجب الوجود نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح ائمہ اہل بیت میں سے 10ویں امام کے زمانے میں اور 9ویں امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام محمد ابن نصیر تھا. وہ بھی لوگوں میں یہ باتیں کرتا تھا کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں نعوذ باللہ ان کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں، کہ نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام کے اندر اللہ نے حلول کیا، پھر وہ امام حسن کے اندر آ گیا. محمد ابن نصیر اس کی وجہ سے نصیریوں کی نسبت دی جاتی ہے. جب امام علیہ السلام کو بتایا گیا کہ محمد ابن نصیر آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں، جیسے امام علیہ السلام نے سنا، امام نے فوراً اس پہ لعنت کی. امام نے فرمایا اس کی ایسی باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی کے اندر حلول نہیں کر سکتی. لہذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین و معاملہ میں اپنے ذات کی معرفت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور امید کی مدد کے درجات کے لیے بدتر صلوات. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین سید الانبیاء کے ذریعے بھیجا کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا جہاں سلیقہ سکھاتا ہے، انسان کی جن کاموں میں مصلحت ہے، فائدہ ہے، ان کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا. جن چیزوں میں انسان کے لیے نقصان تھا، مفسدہ تھا، ان کو حرام قرار دیا گیا. اور پھر انسان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی اقوال زندگی گزارنے کا ایک صحیح دستور اور ضابطہ حیات بھی دیتے ہیں. سید الانبیاء کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ آپ نے مطلقاً انسان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھا. فرمایا پہلا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. یعنی جب تک انسان کے پاس جوانی ہے تو شاید وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر یہ سید الانبیاء کی بھی حدیث ہے اور امیر المؤمنین کا بھی فرمان ہے نعمتان مجہولتان. آپ نے فرمایا 2 نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس وہ نعمتیں ہوتی ہیں مگر انسان اس سے لائق ہوتا ہے. یہ بھی 2 نعمتیں میرے پاس ہیں. آپ نے فرمایا وہ جو 2 نعمتیں ہیں ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسرا امن ہے. اور پھر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے اگر فرامین پہ دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ جو جوان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو گے تو تمہاری نصیحت کا اس پر اثر ہوگا. اور پھر جو رسول خدا نے کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو،
سید الانبیاء نے فرمایا جوانی کو پھر انسان کیسے گزارے؟ کہا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کو عبادت پروردگار میں گزارے۔ اس لیے کہ جو جوان ہے اس کے اندر خواہشات نفس زیادہ ہے، اس کے اندر وسوسے زیادہ ہے، گناہ کی جانب اور گناہ کرنے کی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ جب ایک انسان اس کی قوائے عمل کمزور ہو جائے، اس کی طاقتیں سلب ہو جائیں، اس کے بعد وہ کہے جی اب تو میں گناہ کرتا نہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ اسی لیے سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایک جوان کی عبادت کو ایک بوڑھے کی عبادت پر اس طرح افضلیت حاصل ہے جیسے انبیاء کو اپنی امت کی فضیلت ہوتی۔ یعنی ایک جوان اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور ایک بزرگ آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کا اپنی بارگاہ میں مصلی عبادت میں دیکھنے سے زیادہ سرور اور زیادہ فضیلت شمار فرمائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے لیے ایک وہ انسان ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی نعوذ باللہ معصیت میں گزار دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ جوان کہ جنہوں نے جوانی خدا کی معصیت میں گزاری، اور جب اللہ کہے گا تم کیوں جوانی میں گناہ کرتے رہے، وہ کہیں گے بارے اللہ اس لیے کہ ہمارے پاس خواہشات نفس تھی، اس وقت ہمارے پاس اس کو جمال تھا، اس لیے ہم نے برائی کا راستہ انتخاب کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو میدان محشر میں بلائے گا اور ان جوانوں سے پوچھے گا کیا تمہیں یوسف سے زیادہ اس کو جمال دیا گیا، یا کیا تمہارے پاس جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ گناہ کے مواقع تھے جو تم گناہ کر رہے تھے؟ اور اسی لیے جو جوان اپنی جوانی کو عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کرتا ہے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمرے میں محشور کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز شبابہ کا قبل حرم ہے، نبی نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری وصحت کا قبل سقم، آپ نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جب تک انسان کے پاس صحت ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ یہ میرے پاس نعمت ہے، جیسے ہی بیمار ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر میں عام مثال دوں، مثلا آپ جو سارے یہاں پہ نیچے مصلی عبادت میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، رکوع بھی ٹھیک کرتے ہیں، سجدہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت کی ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ مگر جب ہم اس قابل نہ رہیں کہ ہم زمین پر سجدہ کر سکیں، ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کر رکوع کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی صحت میرے پاس نعمت تھی جب میں زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور پھر جب تک انسان کے پاس صحت ہے تو انسان کو اپنی صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اس کی نافرمانی اور معصیت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اور پھر تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ غنا کا قبل فقر، جب تمہارے پاس خوشحالی ہے تو اپنی خوشحالی کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں آسائش دی ہے، اللہ نے تمہیں خوشحالی عطا فرمائی ہے، تو یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر تم پر غربت فقر نہیں آتا اس سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب دیکھیے غربت ہو یا امیری ہو، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ نے قرآن میں دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جیسے انسان کی ایک نفسیات میں بیان کی، اول انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے کسی بندے کا امتحان لوں، آزمائش لوں، اور وہ کیسے میں اس پہ پے در پہ نعمتیں نازل کر رہا ہوں، اس کے پاس خوشحالی ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرا رب مجھ سے بڑا راضی ہے، اس نے مجھے معزز بندوں میں رکھا ہوا ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے نہیں، در حقیقت ایک آزمائش ہے، کسی کو اگر میں دے رہا ہوں خوشحالی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے وہ اللہ کا بڑا چہیتا بندہ ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوا اما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اللہ کہتے ہیں اگر پھر میں اگر کسی کا امتحان لوں فقر کے ذریعے، تندرستی کے ذریعے، تو اس کی نفسیات کیا ہے فقدر علیہ رزقہ، جب اس کا رزق تنگ ہو گیا فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتے ہیں شاید اب میرا رب میری بندوں میں توہین کرنا چاہتا ہے۔
اللہ نے دونوں میں ایک لفظ استعمال بتانا ہو. ابتلا عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں. اللہ نے کہا اگر میں خوشحالی دے رہا ہوں وہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اگر میں تم پر فقر و تندرستی ہے وہ بھی آزمائش ہے. لیکن جب انسان پہ خوشحالی ہو تو اس کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مالداری اور ثروت میں تاب نفع حاصل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ سخاوت ہوتی ہے. یعنی اگر اللہ نے تمہیں آسودہ حال بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ذریعے کفالت ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے اعزا و اقربا ہیں، جو آپ کے گرد و نواح میں ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ یہ کریں کہ بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسے کرنے سے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی. آپ دیکھیے ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے باقی بندوں پر اتنا کریم ہے اور سخی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور اس حوالے سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیرت سے پڑھا گیا ہے. آپ کے پاس ایک مفلس دست غریب بندہ آیا، اس نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مجھے کچھ عطا فرمائے. تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا گھر جائیں، اپنی والدہ سے کہیں کہ میں نے ان کے پاس 6 درہم اور تھوڑی امانت رکھی ہے، وہ مجھے دے دیں. جب امام حسن علیہ السلام کے جناب سیدہ نے دیا اور امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بابا سے کہنا آپ نے تو اس لیے وہ رکھے تھے کہ اس کا ہم نے آٹا بنوانا ہے. کہا لیکن انہیں آپ دے دیجیے اور میرے یہ پیغام دیجیے. امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ جو ضرورت مندوں سے 6 درہم دے دیے. ابھی وہیں بیٹھے تھے تو باہر سے ایک شخص اونٹ لے کے گزر رہا تھا جو بیچنا چاہتا تھا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اس کا بیچنا چاہتا ہوں. کہا کتنی قیمت دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا 140 درہم میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے تم اونٹ یہاں باندھ دو اور 3 دن کے بعد مجھ سے قیمت لے جاؤ. وہ آمادہ ہو گیا، چونکہ دونوں وغیرہ آمادہ ہو تو ایسا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. اب وہ شخص چلا گیا، اتنے میں ایک اور شخص وہاں آ گیا. اس نے وہاں اونٹ باندھا ہوا دیکھا تو امیر المومنین سے پوچھا کہ کیا آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں. تو امیر المومنین نے فرمایا تم کیوں سوال کرتے؟ اس نے کہا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم کتنی اس کی قیمت ہوگی؟ اس نے کہا میں 200 درہم اس کی قیمت دوں گا. اس نے 200 درہم دیے. امیر المومنین علیہ السلام نے رکھ لیا. 140 درہم وہ جو جس سے امیر المومنین نے خریدا اسے دے دیا، اور پھر وہ 60 درہم امام حسن علیہ السلام کو دیے اور کہا کہ اپنے والدہ کو عطا کر دیجیے. اور پھر وہاں پہ امیر المومنین نے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ انہیں کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تم اس کی راہ میں ایک نیکی کرو گے وہ تمہیں 10 نیکیوں کا جو ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر انسان کے پاس جب خوشحالی ہو جہاں دیگر افراد کی خیال رکھے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہیں پر جب ہمارے پاس مال ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، اب میں اسے جیسے مرضی استعمال کروں. نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب محشر کے میدان میں کچھ سوال کیے جائیں گے تو وہاں پہ ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی شخص اپنا مال اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، حرام پہ خرچ کر رہا ہے کہ یہ تو میرا مال ہے میں جیسے مرضی خرچ کروں. شریعت کو، دین کو، کسی کو عمل دخل کی ضرورت نہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں جس شریعت کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو وہاں پہ ہمیں دین یہ حق نہیں دیتا کہ میں اپنے حلال کی کمائی کو اپنی مرضی سے خرچ کروں. نہیں، شریعت مجھے وہاں خرچ کرنے کی اجازت دے جو اس کا حلال مصرف ہو. فضول خرچی یا حرام کام میں اگر خرچ کریں گے تو وہ بھی ہم اپنی نعمت کو غلط کام میں استعمال کر رہے ہیں جس کا
نظام سے سوال کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے یہ چیز نعمتوں کی زوال کا بھی سبب بنتی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز سید الانبیاء نے فرمایا کہ جو 5 چیزوں کو ماں سے پہلے غنیمت سمجھو، کہا تم اپنے فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھا کرو۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس فراغت کے لمحات ہیں، اب وہ سوچتا ہے کہ میں اسے کیسے بسر کروں۔ مثلا اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر ریلز دیکھنا ہے۔ نہیں، انسان کو وہاں پہ اپنی زندگی پہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ اگر میرے پاس یہ فراغت کے لمحات ہیں، فرصت کے لمحات ہیں، تو اس میں مجھے کس طرح بہتر سے بہتر اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انسان کوئی ہنر سیکھ لے، انسان کو نیکی کا کام کر لے، اگر اس کے ذمہ کوئی واجبات ہے تو ان کی قضا بجا لانا چاہتا ہے، وہ بجا لائے۔ سید الانبیاء نے فرمایا مصروفیت سے پہلے اگر تمہارے پاس فرصت کے لمحات ہیں تو انہیں غنیمت سمجھو۔ اور پھر کہا 5ویں چیز حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر سانسیں چل رہی ہے تو یہ غنیمت ہے، ابھی تک باب توبہ کھلا ہوا ہے، جتنی میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہوں اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر سکتا ہوں، مگر جیسے ہی موت آ جائے تو انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، باب توبہ بند ہو جاتا ہے۔ مگر نامہ اعمال اس معنی میں کھلا ہے کہ اگر اس کی نیک اولاد ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ کوئی نیک عمل کر کے گیا ہے جو قیامت تک ثواب مل رہا ہے، صدقہ جاریہ ہے، یا کوئی ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مگر باب توبہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا 2 افراد کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک یہ ہے کہ وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کفر کی حالت میں ہے، اور دوسرا یہ ہے یہاں تک کہ جب ملک موت روح قبض کرنے آیا اور روح اس کے حالت تک پہنچ گئی اور اس کے بعد وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے نہیں، باب توبہ بند ہو گیا ہے۔ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فرصت کے لمحات اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانیوں کو پاک دامنی اور اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سلام اور آخر میں عالمی حالات کے حوالے سے فلسطین کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 23 مہینے ہو چکے ہیں کہ مسلسل اسرائیل فلسطین پر بمباری کر رہا ہے، اور تقریباً 66,000 کم از کم لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب اس کے لیے جیسا کہ اقوام متحدہ اور امریکہ میں مختلف ممالک جمع ہوئے اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، اور ابھی تک وہ 20 نکاتی ایجنڈا میں وہ 20 نکات مکمل کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور اس نے اس سے پہلے 8 ممالک کے سربراہوں کو اعتماد میں لیا ہے، جس کے اندر سعودی عرب تھا، متحدہ عرب امارات تھا، ترکی تھا، قطر تھا، اردن تھا، مصر تھا، پاکستان تھا، انڈونیشیا تھا۔ ان کو اعتماد میں لیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ مکمل طور پہ پیر کے دن اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپس میں اتفاق کرنے کے بعد کہا کہ ہم یہ 20 نکاتی ایجنڈا کے تحت فلسطین کا مسئلہ حل کریں گے، اور ابھی وہ نکات واضح نہیں ہے، اور مسلمان ممالک کے حکمران اتنی وفاداریاں کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً حمایت کر دیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کی حمایت کرتے ہیں۔ اور کون ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھتا ہے وہ فلسطین کی آزادی کی بات کرے گا؟ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جس نے اپنے پچھلی صدارتی دور میں امریکہ کا سفارت خانہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم بیت المقدس جسے القدس کہا جاتا ہے وہاں پر منتقل کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اصل میں اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب نہیں یروشلم ہوگا۔ اور مسلمان حکمران یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ فلسطین کو آزاد کر دے گا، اور اس میں سب سے بڑی جو خامی ہے کہ جو اصل متاثرہ فریق ہے وہ فلسطینی ہے، فلسطینیوں کو اس میٹنگ میں بلایا بھی نہیں گیا اور فیصلہ کیا جا رہا ہے اور سب حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، صرف مثال دے رہا ہوں اپنے حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اگر کل ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہے کہ میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے کشمیر کی حوالے سے جس میں کشمیریوں کو کوئی عمل دخل کرنے کا نہیں ہے اور میں وہ منصوبہ نافذ کروں گا، کیا ہماری حکومت قبول کرے گی؟ آپ 1947 سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی سے حل ہونا چاہیے، لیکن فلسطین
فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کی مرضی شامل نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فلسطین کا جو اصل متاثرہ فریق ہے جو وہاں پہ سیاسی حوالے سے اثر رسوخ رکھتا ہے وہ حرکت الحماس ہے. اگرچہ فلسطین میں دوسرا گروہ حرکت الفتح جن کا بڑا یاسر عرفات تھا اور اس نے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ اسرائیل حرکت الفتح والوں کو کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. مگر حرکت الحماس سے کہتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو ہمارا علاقہ واپس لینا چاہیے. اور وہاں پہ پھر کہا گیا کہ ایجنڈے کے اندر جو بیچ لی جاتی ہے ایک شے یہ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے گا، لیکن اس کے اندر یہ موضوع نہیں ہے کہ فلسطین الگ سے ریاست قائم کی جائے گی. اور پھر کہا گیا کہ غزہ کے اندر ایک بین الاقوامی فوج تعین کی جائے گی. وہ بین الاقوامی فوج کون سی ہوگی جس کی طرف بعض تجزیہ نگار اشارے کر رہے ہیں جو مختلف اسلامی ممالک کے الائنسز ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کی فوج کو وہاں پر غزہ کے علاقے میں تعینات کیا جائے تاکہ اگر حرکت الحماس پر مزاحمت کر رہی ہو تو یہ مسلمان فوج انہیں قتل کر رہی. میرے خیال مسلمان حکمرانوں کو اتنا حد تک امریکہ سے اپنی وفاداریوں کو اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے ممالک کی آزادیاں سلب ہو رہی ہے اور کسی اور مسلمان حکمران کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے. جو متاثرہ فریق ہے جن کے 66,000 لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ان کو بلائے ڈاک کو کون سے بات کرے. اور ادھر حالت یہ ہے وہاں پہ امریکہ کہتا ہے ٹھیک ہے حرکت الحماس کے جتنے سیاسی قائدین ہیں انہیں کہو قطر سے کہا گیا قطر کے ہمیں جمع ہو جائے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی وہ ساری قیادت جمع ہوتی ہے اسرائیل آتا ہے وہاں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہے. اب بھی اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے وہ دھوکے میں ہے یا وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بات کر رہا ہے. امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ مومن ایک ہی سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب کوئی یہ کہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل ٹام نیتنیاہو نے پیر کے دن ملاقات کی جو انہوں نے ایجنڈا اتفاق کیا ہے اس کے تحت فلسطین کا حل ہوگا. کون سمجھتا ہے کہ نیتنیاہو وہ فلسطینیوں کا وفادار ہے؟ اور سب سے زیادہ جو قابل توجہ بات ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے اس سارے ایجنڈے میں مسجد اقصی کا تذکرہ ہی نہیں. مسلمان ہمیشہ سے کیوں آواز بلند کر رہے ہیں؟ اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم جو ہے اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی کہ ہم مسجد اقصی کے لیے آواز بلند کریں گے. مسجد اقصی کی آزادی کی بات کی جائے گی. 1967 کی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ مسجد اقصی کی آزادی کی بات کی جائے گی. یعنی اب اگر وہاں پر فلسطین کی آزادی کی بات ہے یا اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کی بات ہے وہاں مسجد اقصی کا تذکرہ ہی نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مسجد اقصی سے خریداری کرتے ہوئے یروشلم القدس کا علاقہ اسرائیل کے حوالے کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں. اور اسرائیل اصل میں چاہتا ہی یہ ہے کہ القدس اسرائیل کے زیر تسلط ہونا چاہیے جسے یروشلم کہا جاتا ہے جہاں مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے. لیکن اس میں کوئی مسلمان حکمران بات نہیں کر رہا. اور پھر اگر دیکھا جائے پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا فلسطین کے حوالے سے ہمارے سیاسی حکمرانوں کو کام از کم اسی جھنڈے پر قائد اعظم کے افکاروں میں سے آپ کی پاسداری کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیے قائد اعظم کی جو اس وقت کے فلسطین کے مفتی تھے امین الحسینی ان کے ساتھ خط و کتابت ہوتی رہی اور اسرائیل نے دیکھا کہ جب امین الحسینی نے فلسطین کی آزادی کے لیے آواز بلند کی اور انہوں نے اپنی زمین کو قبضے سے آزاد کروانے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے اور اس کے بعد انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا یا سارا موت کا اعلان کر دیا گیا اور وہ لبنان چلے گئے. قائد اعظم ان سے خطوں کی دعوت کرتے رہے اور قائد اعظم نے مکمل طور پر اپنے خطوط میں انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم 2 ریاستی حلقوں میں ہی مانتے ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ فلسطین کی زمین فلسطینیوں کے ہے جو انہیں واپس لوٹائی جانی چاہیے. لیکن ہمارے حکمران یہ ہے کہ قائد اعظم کے افکار و نظریات سے بھی غداری کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ 8 ممالک کے سربراہوں کو اکٹھا کرتا ہے انہیں اعتماد میں لیتا ہے اور یہ نعرے لگاتے ہوئے باہر نکالتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا فتح کر لیا ہے. در حقیقت یہ لوگ مسجد اقصی سے غداری کر رہے ہیں بیت المقدس سے غداری کر رہے ہیں اپنی دنیاوی مفاد
امریکہ کی چاپلوسی کرنے کے لیے فلسطینی جو 66,000 صرف 23 مہینے میں شہید ہوئے ہیں اور ان کے خون سے غداری کی جا رہی ہے. پھر اس سے بڑا المیہ یہ ہے، ایک ہفتہ گزر چکا ہے، آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے کوئی سیاسی تنظیم آواز بلند کر رہی ہو، چلو ان کے سیاسی ایجنڈے امریکہ سے وابستہ ہوں. آپ کو کوئی مفتی نظر آیا، کوئی دینی جماعت نظر آئی جس نے آواز بلند کی ہو؟ بلکہ کل دیکھا گیا کہ حکومت نے اپنے سرکاری شہر میں کچھ درباری مفتیوں کو بٹھا کر اسی ایجنڈے کی حمایت میں پریس کانفرنس کی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر دو طبقے میری امت میں ٹھیک ہو جائیں، میری امت ٹھیک ہو جائے گی. ایک عمرہ، دوسرے علماء. عمرہ اگر امریکی حکمرانوں کے آگے بکے ہوئے ہیں تو یہ درباری معاون حکومتوں کے آگے بکے ہوئے کہ جن کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایک جملہ بھی ایسے کہے جن سے ان کے بڑے آقا ناراض ہو جائے. یہاں پر آپ کی اور میری ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت ہر مومن کو یاد ہے، کون الظالم خصما وللمظلوم عونا. ہر ظالم کے دشمن بن کے رہو، ہر مظلوم کی حمایتی بن کے رہو. کم از کم ہر انسان اپنی بساط کے مطابق جو بھی مظلوموں کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، ان کی مدد کے لیے کر سکتا ہے، اسے یہ ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہو آپ امیر المومنین کے بعد ہم سے خلو ہو کہ ہم اس زمانے میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے اور ظالموں سے نفرت کر رہے ہیں. اور وہ ہے کہ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا زهرا يا زهرا يا زهرا يا زهرا